غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ ان پر کف لسان اپنی زبان کو بند رکھنا واجب ہے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اس نے یہاں تک کہا، نام لے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے یہاں تک کہا کہ جو ان کے قصیدے پڑھے، جو ان کا ذکر خیر کرے، وہ خارجی ہے، وہ ناسبی ہے، وہ اہل سنت کا بندہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب ہم چلتے ہیں شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں کہ حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں الکف عما شجر بین صحابہ، آپ فرماتے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں مشاجرات ہوئے، ان کے بارے میں کف لسان، خاموش رہنے کا حکم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْإِمْسَاكُ عَن مَّصَائِبِهِمْ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے۔ اب دیکھیے، اپنی بات نہیں کی کہ میں عبد القادر جیلانی کہتا ہوں، نہیں، بلکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی جس کی بات کر رہے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اجماع ہے، علی وجوب الکف عما شجر بینہم۔ فرماتے ہیں اس بات پر کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے، ان پر کف لسان اپنی زبان کو بند رکھنا واجب ہے، واجب ہے۔ آج کوئی پیر اٹھے اور وہ معاذ اللہ کسی صحابی پر تانے زبان دراز کرے، یا کسی کوئی بندہ جو خارجی اور ناسبی ہو وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی ذات پاک پر بکواس کرے، تو سن لیجئے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت پر واجب ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں یہ شکنجیاں ہوئی، ان پر زبان کو بند رکھنا واجب ہے، زبان بند رکھنا واجب ہے، کف لسان اس پر ہے کہ ان کی مشاجرات کو بیان نہیں کرنا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِظْهَارُ فَضَائِلُهُمْ وَمَحَاسِنُهُمْ، فرماتے ہیں ان کے محاسن، ان کی شان، ان کے فضائل بیان کرنا یہ اہل سنت پر واجب ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ جو ان کے درمیان معاملہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ کن کے درمیان؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان۔ فرمایا ان کے درمیان جو معاملہ ہوا اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے، زبانیں تان دراز نہیں کرنی، اور ان کے فضائل، محاسن، ان کے قصیدے پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی مناقب بیان کرنا، یہ غوث اعظم فرماتے ہیں اہل سنت پر واجب ہے، اہل سنت پر واجب ہے۔ وہ بندہ جو قادری کہلوا کے کہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے والا، ان کے قصیدے پڑھنے والا، ان کی مناقب بیان کرنے والا، وہ خارجی ہے، وہ ناسبی ہے، اہل سنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، تو بتائیے پھر حضور غوث اعظم پر کیا فتویٰ لگے گا؟ حضور غوث اعظم تو فرماتے ہیں ان کا ذکر کرنا اہل سنت پر واجب ہے، اور یہ غوث اعظم کے مرید، یہ غوث اعظم کے چاہنے والے، یہ حضور غوث اعظم کے غلام، یہ 14 صدیوں سے ان بزرگوں کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔